بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیریت سے ہوں گے. ریالٹی یہ ہے کہ آج منڈے 30 مارچ, یعنی کہ ورچولی آپ سمجھیں کہ مارچ کا مہینہ کنکلوڈ ہو گیا ہے, رمضان ختم ہو چکا ہے, لیکن جنگ کا کوئی کنکلوژن بن نہیں رہا, چاہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی ہو یا پاکستان اور افغانستان کی ہو. رشیا اور یوکرین ایک فور ایور وار ہم نے اپنے سامنے بنتے دیکھے, اور اب لگ یہ رہا ہے کہ ہماری جو ڈیورنٹ لائن ہے وہ بھی فور ایور وار سچویشن میں چلی گئی ہے. ایران کے جو معاملات جہاں پہ کھڑے ہیں وہ ایسے ہے کہ اب یہ ایک نوالہ ہے جو نہ امریکہ سے نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. آئے دن امریکن پریزیڈنٹ کوئی نہ کوئی اناپ شناپ نیا بتا دیتا ہے. ابھی ایک ریسنٹ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میری فیوریٹ چیز زندگی میں ہوگی ایران کا تیل لینا, یعنی کہ جو مقاصد ہیں ان کو ایک اور رنگ دے دیا. یہ انہوں نے کیوں رنگ دیا؟ یہ رنگ اس لیے دیا کیونکہ جو اسٹریٹجک لاس امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر ہوا ہے, جو تیل کی مینوفیکچرنگ ایبلٹی کی مڈل ایسٹ کو لاس ہوا ہے, اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ٹرمپ یہ باتیں کرتا ہے. اور ٹرمپ کے بارے میں اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ امریکن بازار کے اندر سٹا کرواتا بھی ہے, اس کے اوپر پیسے بھی کماتا ہے. اس لیے جو یہ اسٹیٹمنٹس دیتا ہے ان کی نوعیت اکنامک ہوتی ہے ان نیچر. ایون جو ابھی یہ پورا سیز فائر کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور مذاکرات کا ڈرامہ چل رہا ہے, یہ بھی دوگلا ہی لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو صرف وائلنس کے ایکٹس بتا دیتے ہیں کیا کیا ہو رہے ہیں. سیز فائر ٹاکس کے دوران ہی اسرائیل امریکہ نے ایران کی یونیورسٹیوں پر اٹیک کیا, جس کے جواب میں ایران نے کہا کہ ہم آپ کو ایک تاریخ دے رہے ہیں, اس کے دوپہر تک ٹائم ہے, اگر آپ معافی مانگیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم مڈل ایسٹ میں امریکن یونیورسٹیز کو اٹیک کریں گے. اب مڈل ایسٹ میں کئی امریکن یونیورسٹیز ہیں. اس کی دیکھا دیکھی جو بیروت کے اندر امریکن یونیورسٹی ہے اس نے اپنی کیمپسز بند کر دیے اور کہا کہ آپ گھر سے ہی پڑھیں گے جو بھی یہاں ہوتے ہیں, یعنی آن لائن کلاسز ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر ریئیکٹرز پہ نئے چیزوں حملے کیے ہیں, اس سے بھی نظر آتا ہے کوئی سکون.com ہونا نہیں ہے پیس ٹاکس کے بعد بھی. جو پینٹاگون اس وقت مرینز کو تیار کر رہا ہے وہاں پہ گراؤنڈ انویژن کے لیے, اس سے بھی نظر آتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم وار ہے. جے ڈی وینس کا بیان بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے جی سال بعد یا 2 سال بعد ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے, لیکن فی الحال ہم اپنے سارے آبجیکٹیوز میٹ کریں گے. اب ان ساری باتوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وی آر پریٹی شور کہ ہمیں ایران سے ڈیل مل جائے گی, یہ صرف اور صرف مارکیٹس کو ایک اسٹیبلائز کرنے کی کہانی ہوتی ہے. کیونکہ بیسکلی جو امریکن اکانومی ہے اس کو سمجھیے, دے ڈونٹ میک اینی تھنگ اینی مور. ان کی جو سب سے بڑی چیز جو وہ بنا رہے ہیں وہ ٹیک ایکسپورٹ ہے, یعنی کہ بیسکلی کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم, سرچ انجن, اے آئی ٹیکنالوجی, اس کو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر. ہارڈ ریسورسز وہ فی الوقت نہیں بناتے. ان کی مارکیٹس لارجلی اسپیکولیشن کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈیپ سیک کی بات کریں, جو چائنا نے اے آئی نکالا, انہوں نے صرف یہ مارکیٹ میں خبر لیک کی, ہم نے شاید یہ 11 یا 14 ملین ڈالر میں ڈیولپ کیا ہے, تو پورے کے پورے جو انویڈا کی اسٹاک پرائس تھی وہ گر گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی ویلیویشن بلینز اور ٹریلینز کی بنائی ہوئی تھی, ساری جو اپنا ایک اے آئی ببل بنایا ہوا تھا. تو ان کی مارکیٹ اتنی اسپیکولیشن پہ چلنا شروع ہو گیا کہ پریزیڈنٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ سے مارکیٹ میں منی موو کرتا ہے یا منی شائے ہوئے کر جاتا ہے. اسی وجہ سے ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار کر ہی نہیں سکتے. انیشلی مارکیٹ میں یہ خبر آئی تھی کہ مذاکرات پاکستان کے اندر ہوں گے, جے ڈی وینس اور شاید 2-3 بندے امریکہ سے آئیں گے اور ایران سے کوئی آئے گا, لیکن اس پہ سیکیورٹی گارنٹی کوئی دینے کو تیار نہیں تھا. ابھی جو پاکستان کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایجپٹ کا فارن منسٹر, ٹرکی کا فارن منسٹر, سعودی عربیہ کا فارن منسٹر اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو فارن منسٹر ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کیے. ظاہر انہوں نے پیغامات لے کے آئے ہوں گے. ایجپٹ اسرائیل کا پیغام لایا ہوگا, سعودی عربیہ امریکہ کا پیغام لایا ہوگا, ٹرکی جو ہے وہ یورپ کا پیغام پاکستان کے اندر لایا ہوگا کہ یار یہ صورتحال موقع پہ بن رہی ہے. اس کے موقع کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے کنگریچولیٹ کیا سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کو کہ جناب آپ کے ملک نے بڑی ریسٹرین شو کی ہے, کیونکہ سعودی عربیہ پہ کافی حملے ایران نے کیے ہیں. اصل میں آپ اس سینٹنس کی اگر فریمنگ دیکھیں تو آپ کو اصلی پرابلم سمجھ آئے گی. سعودی عربیہ نے کیا ریسٹرین کی ہے؟ مثلا کہ اگر ہم نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کو دیکھیں تو پھر ریسٹرین ہے کہ ہماری سرزمین کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے. اگر ہم امت کے پیراڈائم میں دیکھیں تو پھر تو ہم سب فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے پورے امت کے علاقے کے ایک علاقے پہ بم گرے اور ہم اس کے بارے میں کر کچھ نہیں رہے. اور یہی وہ فنڈامنٹل چیز ہے جس کے اوپر ساری گیم کھڑی ہوئی ہے. اس پہ ہم خیر تھوڑی دیر بعد میں اب آئیں گے. تقریباً سب اکراس دا بورڈ جس کا کوئی ایک نارمل دماغ ہے یا کوئی نارمل انسان ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں چیزیں جو ہو رہی ہیں. اب پوپ لیو نے انہوں نے کہا کہ جو کرسچن گاڈ کا کانسیپٹ ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے پریئرز ان لیڈرز کی جو دنیا میں جنگیں ویج کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ٹرمپ کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہا ہے کہ جناب آپ کی
یہ جو پریئرز ہیں یا یہ جو ایونجیلیکل کرسچنز وائٹ ہاؤس میں آپ کندھے پہ رکھ کے کوئی بائبل کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ بے معنی ہے، کیونکہ آپ لاکھوں کی تعداد سے لوگ مار چکے ہیں۔ اسی ٹائم پہ جب پوپ لیوپولڈ جو ایک عیسائی ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، تو رضا پہلوی جو ایک مسلمان ہے، بظاہر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایران کا اصلی بادشاہ ہوں، وہ کہتا ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو گریٹ بنا رہا ہے، اسی طرح میں ایران کو گریٹ بناؤں گا۔ یعنی کہ وہ ایک طرف انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جناب میں تو انٹرسٹیڈ ہی نہیں ایرانی گورنمنٹ چلانے کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ نمبر پورے کرتے ہیں امریکن گورنمنٹ کے سامنے، اسرائیلی گورنمنٹ کے سامنے، کہ جناب اگر وہاں کوئی رجیم چینج ہو بھی سکتی ہے نا، تو پھر میں آپ کا اچھا نوکر یا غلام ہوں گا۔ ایک تو ہمارے ہاں نا غداری کا لیول بہت زیادہ ہے، مثلا کہ میں کئی لوگوں کو آبزرو کر رہتا ہوں جو پاکستانی ہوتے ہیں، جو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ پاکستان کو ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بھائی یہاں 26-27 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اگر آپ کا نظریاتی اختلاف ہے کسی سیاسی جماعت سے، ملٹری سے، تو آپ اس کا نزلہ سب پہ نہیں نکال سکتے۔ آپ انہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں، شور ان کے خلاف ایک علمی بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ نزلہ پوری قوم پہ تو نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح ایران کے اندر بھی یہی مائنڈ سیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ ان یورپین ممالکوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ یورپین ممالک، امریکہ، اسرائیل ایکچولی ان کو فنڈ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے خلاف بات کریں، اپنے لوگوں کے خلاف بات کریں، اور ایکسٹریم کیس میں اپنے مذہب کے خلاف بات کریں، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، پیسے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ظلم اور بربریت کو چھپانے کے لیے ایک کہانی گھڑنی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ نوٹ کریں، جنگ سے کچھ عرصہ پہلے ایک احتجاج ہوا تھا، پوری امریکن ٹرمپ میڈیا نے کہا کہ 30,000 لوگ شہید کر دیے ایرانی گورنمنٹ نے، مثلا کہ ریڈیکولس نمبر۔ وہی نمبر اب دوبارہ ری ٹویٹ کر کر کے ایران کے لوگوں کو برا دکھایا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کا آبجیکٹیو تھا ایرانی گورنمنٹ کے خلاف، ٹھیک ہے، وہ آپ اچیو کر نہیں سکے، تو اب آپ اوور آل انہیں ونلائز کر رہے ہیں تاکہ جب وہاں پہ گراؤنڈ انویژن ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو ان کو شہید کرنے کی۔ اگر ہم عراق اور افغانستان کی باری دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے کئی کہانیاں گھڑی گئیں، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، تیل، طالبان بہت ظالم ہے، یہ سب کچھ تو گھڑا ہی گیا، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ لوگوں کو ایک جانور کے روپ میں پریزنٹ کیا گیا تاکہ وہاں پہ قتل عام کرنا آسان ہو۔ آئسس خود بنائی گئی تاکہ دکھایا جا سکے کہ یہ مسلمان کتنے جانور ہوتے ہیں، کتنا ان کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہوا، تو اسی لیے اب ایران کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ کی یہ پیس کی باتیں یہ سب نان سینس ہوتی ہیں۔ تہران اور کرج کے اندر انفراسٹرکچرل اسٹرائکس کے بعد اب جا کے پاور تقریباً ریسٹور ہو چکی ہے۔ قطری نیوز العربی چینل کے مطابق اتوار والے دن اسرائیل کی میسائل تھی جس نے ڈیمیج کاز کیا تھا تہران کے اندر ایک ہاؤسنگ بلڈنگ کو، یعنی کہ اب ڈائریکٹلی اسرائیل جو ہے وہ وہی کام کر رہا ہے جو غزہ کے اندر کر رہا تھا، کہ وہ سویلین انفراسٹرکچر اور سویلینز کو ہٹ کرے گا۔ اس سارے کے اندر یو ای جو ہے وہ اب بالکل آپ سمجھے کھل کے سامنے آ گیا۔ ہم جو باتیں آپ کو یو ای کے بارے میں کرتے تھے، آپ مجھے گالیاں دیتے تھے کامنٹس سے، وہ ساری تقریباً سچ ہوگی۔ تقریباً 70 سے زائد برٹشرز کو اریسٹ کر لیا گیا یو ای کے اندر۔ ان کو کیوں اریسٹ کیا گیا؟ ان کو اس لیے اریسٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ تصویریں کھینچ رہے تھے میسائلز گرنے کی، ڈرون سٹرائکس کی، جو وہاں پینک تھا، جو لوگ وہاں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی ویڈیوز اور تصویریں۔ ان کو اب 10 سال جیل فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تقریباً 2,40,000 برٹش لوگ یو اے ای اسپیسیفکلی دبئی میں رہتے ہیں، ان میں سے تقریباً آدھے جو ہیں وہ واپس یو کے چلے گئے۔ اس کے باوجود آپ کو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے کہ جناب ہم کیوں چھوڑ کے جائیں دبئی، ہمارے تو یہ سیویئرز اور پروٹیکٹرز ہیں۔ دبئی کو اسپیسیفکلی اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسکلی ایک منی ہنگری فیملی ہے جو سسٹم کو چلا رہی ہے۔ $530 بلین کے ایرانین ایسٹ جو یو اے ای میں تھے وہ سیز کر لیے گئے۔ ریزیڈنسی پرمٹس انکلوڈنگ گولڈن ویزا، جو بیسکلی ایک پرومس تھا آف 99 ایئر ریزیڈنسی گارنٹی تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ جو پاکستانی بھی ہیں نا، جو بہت پیسہ یو ای لے کے جاتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں 2، انہوں نے کاٹا مارنا کہ نا نکل جاؤ۔ باقی یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا، جارج آرویل کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکویلیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ۔
اس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں، جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو۔ بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے۔ اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں۔ سی یو دیئر انشاءاللہ۔ ورلڈ وار 2 کے اندر امریکہ نے جیپنیز لوگوں کے انٹرنمنٹ کیمپس یعنی کہ بیسکلی ان کے سیلز بنائے تھے جہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا، اور یہ وہ جیپنیز تھے جن پہ سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایکچولی یہ جو ہے نا امپیریل جاپان کے لیے اسپائنگ کرتے ہیں امریکہ کے اندر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مور دین 3-4 جیپنیز کون تھے وہ لوگ جو وہاں پہ جیلوں میں گئے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو سیکنڈ جنریشن امریکن سٹیزنس تھے، یعنی کہ آپ امریکہ کی سٹیزن شپ لے لیں، یو کے کی سٹیزن شپ لے لیں، آپ یو ای کا گولڈن ویزا لے لیں، آپ کو یہ اچھوت ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنے ملکوں میں رہیں، وہاں پہ ترقیاں کریں تاکہ ان سے برابری میں بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ملک نہیں ہیں، یہ بہت کنٹرولڈ اینٹیز ہیں۔ یو ای ایک امریکن اسرائیلی ایسٹ ہے جو ایک فیملی وہاں چلا رہی ہے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے امریکہ، اس کے مختلف آفسز ہیں دنیا کے اندر۔ یو ای ایک آفس ہے، یو کے ایک آفس ہے، اسرائیل ایک آفس ہے، کئی اور آفسز ہیں۔ اب ہر آفس کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک سی ای او اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، وہ یو ای کی رائل فیملی ہوتی ہے۔ جارڈن میں بھی ایسے ہے، قطر میں بھی ایسے، کویت میں بھی ایسے، عمان میں بھی ایسے، سعودی میں بھی ایسے۔ تو کوئی فریڈمز اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مثلا ہم اپنے ملک کے اندر تنقید کرتے ہیں، اگر ہماری ریاست کوئی بھی کام امریکہ کی خوشنودی کے لیے کرے، ہم یہاں تنقید کر سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا آج اگر ایک یو ای کا سٹیزن جو فل اماراتی ہے، جو اس علاقے کا ہے، وہ کھڑے ہوئے کہنا کہ جناب ہماری حکومت غلط کر رہی ہے، ہمیں نہیں امریکہ کی سائڈ لینی چاہیے، ہمیں اسرائیل کی سائڈ نہیں لینی چاہیے، وہ بندہ دوبارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ملے گا نہیں۔ سعودی عربیہ میں بھی سچ ہے۔ سعودی عربیہ میں تو سچویشن ایسی ہے کہ تقریباً ہر چوتھا بندہ جو ہوتا ہے وہ سیکرٹ سروس یا پولیس میں کام کر رہا ہوتا ہے ان کی۔ اسی طرح وہ سرویلنس اسٹیٹس بناتے ہیں۔ تو پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ کوئی اچھے ملک نہیں ہے۔ ایران کے امبیسڈر نے ریفیوز کر دیا لبنان کو چھوڑنے کے لیے، ڈسپائٹ لیبنانی گورنمنٹ ان کو ایکسپیل کرنے کے لیے۔ اصل میں یہاں پہ نا جس نے خبر بھی دی ہے اس نے بڑے طریقے سے دی ہے۔ لیبنان ایک ملک نہیں ہے۔ جو لیبنان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے جو بیروت میں بیٹھتی ہے وہ اسرائیل کی بھی ٹیم، انہوں نے بیروت سے سفیر کو نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن حزب اللہ اور پارلیمنٹ اسپیکر نبی بیری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ریفیوز کیا لیبنان سے جانے کے لیے۔ اس پہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، ظاہر ہے ایک ملک کی جو ڈپلومیٹک ایریا ہوتا ہے وہ اس کی سوورینٹی ہوتی ہے، اس کو آپ اس طرح چھین بھی نہیں سکتے۔ اسرائیل نے اسی ٹائم 3 لیبنیز جرنلسٹ کو شہید کر دیا۔ جی آپ نے صحیح سنا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم ٹارگٹ صرف ایک کو کر رہے تھے، باقی دونوں ویسے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو جو اسرائیل کی پالیسی ہے کہ انہوں نے بالکل ایک جاہلانہ طریقے سے جرنلسٹ کو مارنا ہے، اسٹوڈنٹس کو مارنا ہے، خواتین کو مارنا ہے، بچوں کو مارنا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اچھا ویسے ایک انٹرسٹنگ بات ہوں منوج بھائی، اس وقت یو این کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ جو افریقہ کے اندر سلیو ٹریڈ ہو رہا ہے نا وہ سب سے بڑی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ ایک تو میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یو این نے کیسا موقع چنا، کیسے ریزولوشن کی بات کرنا جو بالکل ارریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ ریلیونٹ ہے افریقن لوگوں کے لیے جو وہاں پلائٹ میں، بالکل سر، لیکن ورلڈ وار 3 وہاں سے شروع نہیں ہونی۔ سب سے بڑی جو ٹریوسٹی ہے ماڈرن ڈے ایج کی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے وہ امریکہ خود ہے، اس کا وجود، اس کی سرکار، ظاہر وہ کرتے۔ اچھا یہ جو افریقہ میں بل انہوں نے کیا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کے خلاف ووٹ کس نے کیا ہے؟ امریکہ، اسرائیل اور ارجنٹینا نے۔ بہت واضح، دیکھیں میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ جو کانسیپٹ تھا نا کہ ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر میں رہتے ہیں جہاں ہم انسان ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری کی دنیا سلیو اکانومی میں چلتی ہے۔ سلیو کا جو لفظ ہے نا وہ ایریا ٹو ایریا ڈفر کرتا ہے، بانڈیڈ لیبر کا کانسیپٹ ڈفر کرتا ہے۔ آپ سلیو ہیں اگر آپ امریکن ڈریم کے اندر بائن کر چکے ہیں کہ اگر آپ 9 to 5 کام کریں گے، منڈے ٹو فرائیڈے یا منڈے ٹو سیٹرڈے ڈپینڈنگ اپان یور جاب، آپ ایک گھر بنائیں گے، یہ ایک سلیو مائنڈ سیٹ ہے۔ دیکھیں نا جو پورا نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم ہے وہی انسلیونگ ان نیچر ہے۔ آپ نے باؤنڈ کر دیا انسانوں کو، تم یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے۔
دو گورنمنٹس کے آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایران کی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے, لوگ تو نہیں کرتے. اسرائیلی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے, لوگ تو نہیں کرتے. ٹھیک, وہ گورنمنٹس فیصلہ کرتی ہیں زندگی جیرن ان لوگوں کی وجہ سے. تو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ان اٹ سیلف انسلیونگ ہوتا ہے. انفیکٹ ماڈرن ایجوکیشن کا, یونیورسٹی اسٹرکچرس کا, آفسز کا, جیسے ایک آفس ہے, یہ انسلیومنٹ ہی ہوتی ہے. اس کے بغیر دنیا کی معیشت چلتی ہی نہیں ہے. بہرحال کیا کہتے ہیں, مقصد یہ بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ نہ تو صرف یو این جو ادارہ واچ ڈاگ بنایا گیا تھا وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے, بلکہ وہ جو لیجسلیشن پاس کرتا ہے اس کے اندر بھی جو یہ بڑے ملک ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. اور اگر وہ پارٹیسپیٹ کریں بھی تو وہ ایسا شگوفہ چھوڑتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ سلیوری کے حق میں. ٹھیک ہے, کیا ان کو سلیوری پسند ہے؟ جی پسند ہے. اگر امریکہ کے پاس سلیو ممالک نہ ہوں لیٹن امریکہ میں, سلیو ممالک یورپ کے پاس افریقہ میں نہ ہو, ان کی اکانومیاں نہیں چلتی. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ بہت بڑے بڑے اکانومیوں کے مالک ہیں, نان سینس ہوتی ہے. بس آپ مانتے ہی نہیں ہیں, کیا کر سکتے ہیں. کوئی نہیں, وقت تو آپ کو یہ چیزیں منا ہی دے گا. اب جو اڈاما پلانٹ ہے سدرن اسرائیل, وہ ایران نے ہٹ کیا. اب یہ سگنیفیکنٹ کیوں ہے؟ اس کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹس فار کراپ میکنگ, کراپ پروٹیکشن مٹیریلز ہوتے ہیں, اور اس سے ڈائریکٹلی انہوں نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کی کراپ میکنگ ایبلٹی کو. یعنی کہ اب اسرائیل بھی ایران نے ورچولی میپ کیا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے بنیادی طور پہ رشیا ہے. اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ زیلنسکی کو بھاگ بھاگ کے ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں پورے مڈل ایسٹ میں. کیوں؟ کیونکہ رشین سیٹلائٹس جو ہیں وہ امیجنگ کس کی کر کے دے رہی ہیں؟ پورے مڈل ایسٹ کی کر کے دے رہی ہیں. اور کس کو دے رہی ہیں؟ ایران کو. اس لیے ایران چن چن کے ٹارگٹس کو مار رہا ہے, اور افیکٹولی مار رہا ہے. لیکن زیلنسکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی ایک چوہا ہے جو ابھی ہر جگہ بھاگ رہا ہے, پیسے اکٹھے کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, تاکہ اس نے جو ایک اسٹوپڈ جنگ شروع کی ہوئی ہے امریکہ کی ایما پہ, اسے کنٹینیو کر سکے. جنگ وہ ہار چکا ہے. مثلاً ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں افغانستان انیکس نہیں ہو سکا, یوکرین ہو گیا. افغانستان کے ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہو سکے, صحیح ہے, اس کے ایریاز کیپچر نہیں ہو سکے, یوکرین ہو گیا. یوکرین کے ریجنز کیپچر ہو گئے ہیں, رشیا کنٹرول میں آ گئے ہیں, وہاں پہ لوگ آباد ہو گئے, رشین آ گئے, اور سکون.com ہوا ہے. اس کی دوسری مثال ہمیں ملتی ہے جو اسرائیل نے غزہ کے ساتھ کیا, ویسٹ بینک کے ساتھ کیا, بارڈر ایریاز کے ساتھ کیا. یعنی کہ یوکرین ہیز فیلڈ ایز اے اسٹیٹ, اور وہ بالخصوص زیلنسکی کی ہی وجہ سے ہے. ایرانین ایم پیز نے اب بل پریزنٹ کر دیا ہے ایرانین پارلیمنٹ میں کہ یہ این پی ٹی سے وڈرا کریں. یہ ایک پریڈکشن ہے جو امان نے کچھ دن پہلے بنائی تھی کہ جناب اب یہ این پی ٹی سے وڈرا کریں گے. کیوں؟ تاکہ یہ نیوکلیر ٹیسٹ کر سکیں. ٹو بی فرینک, کیا کہتے ہیں, انہوں نے این پی ٹی کے سگنیٹری تھے, لہٰذا اس کے تحت یہ کرتے نہیں تھے. تو رادر دین کا نیوکلیر پروگرام ختم ہونے کے سارے انڈیکیشنز پوائنٹ کرتے ہیں کہ ایران اب نیوکلیر بم شاید بنائے گا ہی بنائے گا. اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو اور امبولڈن اور اسٹرینتھن کرتی ہیں. یو ایس کے E3 ایویکس تباہ کر دیا ایران نے, F-35 کو نقصان پہنچا دیا, F-16 بے پناہ گرا دیے, انہوں نے ان کے ہیلی کاپٹرس تباہ کر دیے, انہوں نے ان کی جو ویسل کیریئرز ہیں نیوی کی ان کو سگنیفیکنٹلی ڈیمیج کیا, جہاں پہ وہ امریکہ نے نہیں کہا تھا کہ جناب آگ لگ گئی تھی, وہ آگ بجھ ہی نہیں رہی تھی. پھر جب امیجز سامنے آئی تو آگ ہی نہیں, تو کلیئر ایک مسل اسٹرائک کے لگے تھے. تو بہت ہیوی لاسز ہو رہے. اب لوکلی اسپیکنگ امریکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نو کنگس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ٹرمپ کو ٹارگیٹ کر رہے تھے, جو کافی بڑے پیمانے پہ ہیں, لیکن یہ کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. میں وہ لکھ کے دے رہا ہوں, سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے زیادہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے عراق کی جنگ کے. میں وہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم نمبرز نکال کے مروز بھائی اسکرین پہ لگا سکیں تو عراق کی جنگ کے جو پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ ہیوج تھے. فلسطین کے لیے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ہیوج ہوئے ہیں. ان ایکچویلٹی ریاستوں کو ان کے ملٹری اداروں کو ایکشن لینا ہوگا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ورلڈ وار 3 یا کسی بھی ورلڈ وار سے پہلے جتنے بھی ڈپلومیٹک روٹس ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹنگ ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے UN کی مثال ہے. جتنے بھی پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں بٹوین گورنمنٹس وہ ختم ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے. اس وقت اسرائیل ٹرمپ کی نہیں سن رہا. جہاں پہ ٹرمپ کوئی لائن بناتا ہے اسے اس کو کنٹینیوسلی فارغ کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے سوائے کہ ہم ملٹری طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی پروٹیکشن کے لیے چیزیں انشور کریں. باقی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پاکستان میں آتی رہتی ہیں. خوشی یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کر دی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کے بعد اعزاز اب اسحاق ڈار صاحب کو بھی چلا گیا. اس اعزاز سے کیا مطلب ہے پتہ نہیں, لیکن پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے یہی بہت ہوتا ہے. وہ
ایک نا میں یہاں پہ لطیفہ شیئر کر لیتا ہوں. انڈیا کے اندر نا ایک فالس نیریٹو بنایا گیا 10-12 سال میں کہ جے شنکر بہت بڑا جینیس ہے. اجت دوگال جو ان کا بلی کتا ہے وہ بہت بڑا اسپائی ماسٹر, اور نریندر مودی تو اس کی بات ہی کیا ہے. اب وہ ساری چیزیں جھوٹ تھیں, ہمیں پتا تھا جھوٹ تھیں, فریب ہے. وہی اسٹوری بک ہم کاپی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ مختلف نہیں ہے. نہ کریں, نہ کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ یہ اسٹوری بک کاپی کریں گے, جو اس کے اینڈ میں کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ کریں گے نہیں, تو عوام کے اندر آپ کے خلاف نفرت مزید ہی بڑھے گی. کئی دفعہ ہم نے دفتر میں بات کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ان کے مشیر کون ہے. جی, میں روز نے ایک ایسی بات کی, میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں, میرے بھی بچے بھی یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ نہ کریں, کیونکہ جو اس کے اینڈ میں آپ کو کرنا ہو کرے گا وہ آپ کریں گے نہیں. اس کے اینڈ میں جب آپ نے عوام کو اتنا بتا دیا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں, اور الحمدللہ ہم ہیں بھی, اور ہم دنیا میں ایک پاور رکھتے ہیں, تو جب جنگ ہم سے نہیں رکے گی اور جہاد ہمارے پہ فرض ہو جائے گا تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. پھر آپ علماء کو اٹھائیں گے, انہوں گالیاں دیں گے, احتجاج پہ گولیاں چلوائیں گے. تو یہ نہ کریں. آپ اپنا کام کریں, بیہائنڈ دا سینز رہ کے جینا سیکھیں. شیڈوز کے اندر بڑی اچھی گیم ہوتی ہے. یہ آپ جو منظر عام پہ آ کے چیزیں کرتے ہیں بڑی غیر مناسب ہوتی ہیں. یہ جو ایک شودہ پن ہوتا ہے ہمارے اندر, جو میرے خیال سے سوشل میڈیا سے بہت آیا ہے. جسٹ بکاز عمران خان صاحب کی ٹک ٹاکس مقبول تھیں تو پاکستان میں ہر سیاستدان نے طے کیا کہ جناب میں بھی وہی چیز کر کے دکھاؤں گا, چاہے اس میں پیسے لگیں, عزت جائے, پالیسیاں ختم ہو جائیں, میں کروں گا یہی. تو مت کیجیے, کسی کا منہ لال دے کے اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس دور میں جہاں پہ اتنی باریکی سے ہر چیز ہو رہی ہے, اتنی باریک وارداتیں ڈال رہی ہیں, میرا خیال ہے اوائڈ ہی کرنی چاہیے چیزیں. ایسے بڑے بڑے بول, ایسی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس. لیکن چلیں کوئی نہیں, مہنگا ہے, آپ کے سامنے یہ بات رکھ ہی دی جائے. لیکن ایک اور جو سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے اب سامنے اس آن گوئنگ جنگ کا, انسولین کی قیمتیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اب پنڈی کے اندر ہم نے 500% سرچ دیکھا ہے پرائس میں بہار بازار کے اندر, صرف ایک لائف سیونگ دوائی کے لیے. ہر فیسٹ آف لائف کی چیز ہٹ کرے گی. 14.6% ہمارے پاورٹی ریٹ آفیشیل ایسٹیمیٹ سے اوپر ہے. لیکن آفیشیل ایسٹیمیٹ ہمیں 20 بتایا گیا, تو تقریباً وہ 34.6% ہے. اگین وی آر ان اے ویری ٹف سچویشن, مثلا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دی اونلی وے ٹو گیٹ آؤٹ دس ٹف سچویشن از ٹو لیو امیریکا. ان کی ہمیں خوشنودی, ان کی ایک پالیسی کی جو فالوئنگ ہے ہمیں چھوڑنی ہوگی. ہم نہیں آپریٹ کر سکتے. اب ہم نے پی آئی اے آکشن آف تو کر دی, ایک میجر نیشنل پرابلم کسی کو تو دے دی, لیکن ان کے مالکان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب جو جیٹ فیول کی پرائسز انکریز کر گئے ہیں اس کے بعد پی آئی اے کے اندر بہت ساری چیزیں وائبل ہی نہیں ہوں گی. تو ایک کے بعد ایک ہماری غلطی کی وجہ سے یا عالمی سچویشن کی وجہ سے ہم ایک دلدل میں پھنسی جا رہے ہیں. ہم بار بار ایک وشس سرکل آف پاورٹی میں پھنس رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ جو پی آئی والی چیز رپورٹ کیسے ہوئی. سارے گورنمنٹ اکاؤنٹس نے, نون لیگ نے, سب نے پروپیگنڈا رن کیا کہ پی آئی اے ریزیومز ڈائریکٹ لنڈن فلائٹس آفٹر 6 ایئر گیپ, اور کہا کہ کیا بات ہے, چھاتی پیٹنا شروع کر دی. لیکن یہ کسی نے رپورٹ نہیں کیا کہ چیئرمین پاکستان نیشنل ایئر لائنس کنسورشیم عارف حبیب کہتے ہیں کہ جناب بڑا مشکل ہو جانا ہے پی آئی کو چلانا, 150% جیٹ فیول کی پرائس بڑھ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پوری مکمل خبر اگر پی آئی کہ بارے میں ہو نا, کہ اگر آپ اے ٹو زی کمپنی کا پروفائل کہیں جناب آج سے ہماری لنڈن فلائٹس ریزیوم ہو رہی ہیں, اینڈ کیا کہتے ہیں اس کا جو ٹکٹ پرائس ہے وہ 150% مہنگا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جیٹ فیول کی پرائس بہت بڑھ گئی, اور اگر ہم بیچ نہ پائے ٹکٹس اور لوگ جا نہ پائے تو ہمیں پی آئی اے بند کرنی پڑے گی. یہ کمپلیٹ خبر ہے. اب اس کے ٹوٹے کر کے پریزنٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک, آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ ایسے بڑا گناہ ہوتا ہے, اس کو بچنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے لوگ. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیٹ فیول تقریباً 476.97 پر لیٹر ہو چکا ہے, کاسٹ پیسنجر کو ہی پاس ہوگی. 5واں ہائیک ہوا ہے ایک مہینے میں ڈومیسٹک فیئر میں, 50,000 کا انکریز آ گیا ڈومیسٹک فیئرز میں, اور انٹرنیشنل ٹکٹ میں اپ ٹو 7 لاکھ کا انکریز آ گیا. یعنی کہ آپ کے پورے بجٹ ہی چینج ہو گئے. نہ کریں, ہمارے ساتھ ظلم یہ مت کریں. آپ تھوڑا سا نا اس وقت ملک کا سوچ لیں, اپنی جیبوں کا نہ سوچیں, اپنے معاملات کا نہ سوچیں. ایک بہت افسوسناک واقعہ رپورٹ کیا خراسان ڈائریز نے. انہوں نے کہا کہ ملٹیپل کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیے گئے اکراس سیول ایریاز آف بلوچستان انکلوڈنگ کوئٹہ, مستونگ, نشکی, کھاران ڈسٹرکٹ. سیکورٹی آفیشلز نے کہا کہ یہ اٹیکس ہم نے ریپیل کر دیے ہیں. اکارڈنگ ٹو انفارمیشن جو منظر عام پہ آئی ہے, آرمڈ انڈیویجولز اور موٹر سائیکلز ٹارگیٹڈ پولیس چیک پوائنٹ ایٹ گھونی تالاب
وچ کنیکٹس دا نوشار اینڈ کنک ایریاز. اس انسیڈنٹ کے دوران اٹیکرز نے فائر لگائی چیک پوائنٹ کو، پارکڈ وہیکل کو، اور ویپنز بھی پکڑے فرام پرسنل اسٹیشن دیر. اس کے علاوہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ فرنٹیئر کور چیک پوائنٹ نیر ولی جیٹ آن سریاب روڈ ہوا اراؤنڈ اسی ٹائم. اسی طرح سیول دھماکے کیے گئے، آگ لگائی گئی، ایک بندہ جو ساتھ جا رہا تھا وہ شہید بھی ہو گیا اور 5 اور لوگ انجر بھی ہو گئے. اسی طرح ایک اور اٹیک رپورٹ ہوا تھا تقریباً سیم ٹائم پہ سیکورٹی چیک پوائنٹ ماروو ایریا آف دشت تحصیل ان مستونگ ڈسٹرکٹ. ایڈیشنلی ریلوے ٹریکس ور رپورٹلی ڈیمیج بائی ایکسپلوژن انکلوڈنگ 13 میل لوکیشن 13 میل دشت اریگیشن کالونی ان سریاب روڈ اور نشکی ڈسٹرکٹ. اس سب کو آپ نے ایک پورے فریم میں دیکھنا ہے. دیکھ پورے یہ ساری باتیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. دنیا کے اندر ماحول پیدا کیا گیا، ملکوں کی اکانومیوں کو کیپچر کیا گیا، ان کو مفلوج بنایا گیا، ملکوں کے سیکیورٹی ایپریٹسز آؤٹ سورس کر دیے گئے. اس کے بعد ملکوں کو قرضے کے اندر دبایا گیا. یہ میں صرف مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں. پھر ان مسلمان ملکوں کے آپس میں لڑائیاں کرائی گئیں. پھر ان مسلمان ملکوں کو آپس میں پہلے حمایتی کھڑا کیا جنگوں میں رشین کے خلاف، اور پھر مخالف کھڑا کر دیا گیا. یہ سب کچھ پچھلے 40-50 سال میں فلسطین سے لے کے پاکستان تک ہوا ہے. آج آپ جس کنکلوژن پہ کھڑے ہوئے ہیں، پورے مسلم ریاستوں کے اندر ملٹیپل فالٹ لائنز ہیں، ملٹیپل اکنامک ٹریپس ہیں، ملٹیپل ملٹری ایشوز ہیں. یعنی کہ آپ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتے. تو ایسے موقع پہ سلوشن کیا ہوگا؟ یہاں کے دانشور بتاتے ہیں کہ امریکہ کی گودی میں جا کے بیٹھ جائیں. کچھ دانشور بتاتے ہیں کہ جناب نہیں آپ غلام ہیں، غلام ہی بن کے رہیں. نہیں، اس وقت سلوشن یہ ہوگا کہ یہی باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ لیڈران آپس میں بیٹھے کریں گے. حضور، نہ بچے گی یہ ملک، نہ بچیں گی یہ ریاستیں اگر ہم نے آج ایک سالڈ رسپانس نہ دیا. یہ دہشت گرد حملے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں یہ انڈیا سپانسر کرتا رہے گا. جو مودی اور نتنیاہو کی ملاقات ہوئی تھی ایران کی جنگ سے پہلے، وہ انہی چیزوں کے بارے میں تھی کہ جناب کیسے ہم ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں ان ملکوں کو. ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن سے آگاہ کرنا. آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور ایریا میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ انفارمیشن پہنچانا. اور اگر آپ کا کوئی بھی کام ملک کی یا مسلمان امت کی بہتری کے لیے کرتے ہیں تو اپنی زندگی اس طرح الائن کر لیں. باقی نہ ہمارا کام ہے سڑکوں پہ آنا، نہ ہمارا کام ہے کوئی توڑ پھوڑ کرنا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا کہ آپ کو سچ پریزنٹ کرتے ہیں، اور جب تک ہمارے ہمت ہے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.